بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے یہاں حاضری کا جو موقع ملا، اس کا مقصد اصل تو یہ تھا کہ تاجر حضرات کے تجارت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیے جائیں. خصوصاً تجارت کے اندر ایک خاص موضوع جو یہاں تھا، جس پر مفتی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے روشنی ڈالی کہ قصاب برادری کے ذبح کے مسائل کے سلسلے میں شرعی رہنمائی مطلوب تھی. وہ بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی اس ذبیحہ کے تجارت کو پورا کرنے کی توفیق دے. میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت تو ہو رہا ہے. مجھے دو چار باتیں آج کے اس مجلس کے اہمیت کے سلسلے میں آپ حضرات کو پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان جو تجارت کرتے ہیں تو ہماری ذہن میں ایک مسئلہ ایسا آیا ہوا ہے کہ ہم نے تجارت کو دنیا سمجھا ہے، تجارت کو دین نہیں سمجھا. جبکہ قرآن کریم کی آیات کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کریم یہ بات کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. حضرات مفسرین نے یہاں فضل سے تجارت مراد لی ہے، حلال روزی کمانا مراد لیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے جامع معنی دعا جس کو قرار دیا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآنی دعاؤں میں سب سے جامع اور معنی دعا اگر کوئی ہے تو یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا. اب ہماری زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ معاش اور روزی کے لیے ہے. ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین سمجھ لیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں آنے کا دنیا کمانا ہے. یہ چیز قرآن نے پسند نہیں کی. قرآن کریم کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بلا شبہ یہ تمہاری مال دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. ایک طرف تو اللہ کا
طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے, ایک روایت میں یوم القیامہ کا تذکرہ ہے. اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق. یہ دونوں روایتیں حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں موجود ہیں. اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ تاجر لوگوں کا حشر قیامت کے دن فاجروں اور فاسقوں اور گناہگاروں کے ساتھ ہوگا, مگر وہ تاجر جو تقوی اختیار کرے, نیکی پر رہے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے, وہ تاجر اس سے مستثنا ہے. اب یہ دو روایتیں اور قرآن کی وہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی, ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کمانا, یہ تجارت کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تجارت تمہارے لیے یہ جو مال ہے یہ آزمائش ہے. اور روایتوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو روایتوں میں بھی ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ سچا امانت دار تاجر نبیین, صدیقین, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دوسری طرف روایت میں کہا جا رہا ہے کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاسقوں کے ساتھ ہوگا, مگر وہ تاجر کہ جس کی زندگی میں تجارت میں تقوی ہو اور اس کی تجارت کے اندر نیکی ہو, اس کی تجارت میں صداقت ہو, سچائی. بظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں آیتوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہے, دونوں روایات ایک دوسرے کی ضد ہے. لیکن اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ دونوں روایتیں ضد نہیں ہیں, دونوں آیات ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں, بلکہ ان دونوں آیتوں کو اور دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے, مفسرین نے یہ مطلب نکالا ہے کہ یہ تجارت کا پیشہ, تجارت کا راستہ, کمانے کا راستہ, یہ جنت میں لے جانے والا بھی راستہ ہے, اور یہی تجارت کا راستہ جہنم میں لے جانے والا بھی راستہ ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں, اگر ان شرعی شرائط کا لحاظ رکھ کر کے انسان تجارت کے پیشے کو اپنائے اور وہ شرعی تمام اصولوں کو ساتھ اپنی تجارت کرتا رہے, تو یہ تجارت قیامت کے دن اس کے لیے انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھنے کا ذریعہ بنتی ہے. یہی تجارت جب شرعی اصول و ضوابط کے خلاف ہوگی تو یہ تجارت انسان کو قیامت کے دن ناکامی, فجار اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھنے اور حشر ہونے کا سبب بنے. تو ان دونوں روایتوں اور آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ مطلب نکل گیا کہ یہ تجارت, نفس تجارت منع نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں تجارت کا حکم دیا ہے, بلکہ روایتوں میں آتا ہے فریضۃ بعد الفریضہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فرائض کے بعد بہت اہم فریضہ اگر کوئی ہے تو تجارت کا فریضہ ہے. تجارت کے اندر سب آ گئے. آپ کی اس کے اندر مجمع کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جن کی تجارت جو ہے گوشت کی ہے. یہ تجارت کا لفظ صرف گوشت والوں کے لیے نہیں ہے, دنیا میں جتنے حلال کمانے والے ہیں ان تماموں کے لیے, بلکہ کمائی کے جتنے شعبے ہیں تماموں کے لیے تجارت کا لفظ بولا جاتا ہے, تاجر کا لفظ بولا جاتا ہے. چاہے وہ کسی جگہ نوکری کر رہا ہو یا اپنے جنگل کے اندر زراعت کر رہا ہو یعنی کھیتی کر رہا ہو, یا خود کی کارخانے کمپنی میں کام کر رہا ہو, یا وہ خود جو ہے جس طرح آپ کی کمائی بکرے کے گوشت کے فروخت کے اندر ہے. بعض لوگ بکرے لے کر کے دیتے ہیں, بعض لوگ کاٹ کر کے دیتے ہیں, طرح طرح کے یہ تمام زندگی کے شعبوں پر محیط لفظ ہے یہ تجارت کا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت اور اس روایت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تجارت, جس تجارت کے ذریعے سے ہم نے اپنے زندگی کا نصب العین سمجھ لیا ہے اور تجارت کو ضروری سمجھ لیا ہے. دیکھو ایک ایمان والے ہیں, میں بھی ایمان والا ہوں, آپ بھی
ایمان والے. آپ اور میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. اب معلوم ہوا ایک ایمان والے کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت. اب اس عبادت کے مقصد کے ساتھ اللہ نے کچھ ضروریات کو جوڑ دیا ہے. اسی ضروریات کو تجارت کہتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ ایک آدمی جب دنیا میں آیا وہ مسلمان ہے، وہ آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی زندگی کی ضرورت کی ہونی چاہیے. اگر اس کی اللہ کی اطاعت میں اس کی کمزوری آ رہی ہے تو یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں خائن شمار ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک سورت کی آیت تلاوت تو نہیں کی میں کرنے جا رہا ہوں ابھی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا افسوس ہے. ایک ویل کا معنی افسوس کے آتے ہیں اور ایک معنی آتا ہے دردناک عذاب کے. افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کاٹا مارتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرنا ہو اور اگر اس کا معنی ہم وہ لیں گے جو بعض مفسرین نے عذاب کیا ہے تو یہ معنی ہوگا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. دردناک عذاب ہو ان لوگوں کے لیے جو کاٹا مارتے ہیں. مطففین کس کو کہتے ہیں؟ مطففین کا مطلب کیا ہے؟ علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اس کے 7 مطلب لکھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 7 مطلب ہم نے سمجھ لیے تو جتنے دنیا کے اندر تجارت کے شعبے ہیں اور جتنے حلال کمائی کے ذریعے ہیں وہ تماموں پر جو ہے محیط ہوتے ہیں اور تماموں پر وہ سما جاتے ہیں. متفقین کا مطلب یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے جو آدمی جو ہے تجارت کرتے وقت کے اندر دھوکہ دہی سے کام کرے یعنی کاٹا مارے، وہ آدمی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عذاب کا مستحق ہے. اب کاٹا مارنے سے مراد کیا؟ صرف وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ آدمی سمجھ لے. تو مفسرین نے اس کے جو مطالب بیان کیے اس میں ایک مطلب یہ ہے لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنا، اپنے اندر اس عیب کو رکھ کر کے خاموش رہنا. یعنی لوگوں کے عیوب کو کیا کرنا؟ ظاہر کر دینا. اور وہی عیب جو وہ لوگوں کے عیوب جو میں ظاہر کر رہا ہوں وہی عیب میرے اندر ہے لیکن میں اس عیب کو کیا کر رہا ہوں؟ چھپا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی ہے چاہے وہ کسی بھی لائن میں ہو، اگر اس کی زندگی کے اندر بہت سارے عیوب ہیں اور لوگوں کے عیوب کو تو ظاہر کرتا ہے لیکن اپنے عیب کو چھپاتا ہے، وہ بھی اس ویل کے اندر داخل ہے یعنی اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی. دوسرا کہا دوسروں سے انصاف کی خواہش رکھے اور خود کیا کرے؟ ناانصافی کرے. نمبر 3 لوگوں سے اپنی تعظیم کی خواہش رکھے اور جو واجب التعظیم لوگ ہیں ان کی تعظیم نہ کرے. نمبر 4 جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے بلکہ کیا اس کا یعنی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ میں ترقی کروں اور دوسروں کے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ترقی اس کی رک جائے. یہ بھی ویل میں داخل ہے. نمبر 5 نوکروں اور ملازموں سے پورا کام لے اور تنخواہ کم دے. نمبر 7 اللہ کے مقدرہ روزی پر اللہ سے مقدرہ روزی پوری مانگے. روزانہ نماز کے بعد اللہ سے کہے اللہ مجھے پوری روزی دے دے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جب موقع آئے تو اس کے اندر کاٹ کسری کرنا. یہ متفقین کے مطلب دیکھیں یعنی ایک مطلب نہیں ہے اس کے اندر سب آ گئے. کوئی آدمی کسی جگہ جاب کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے وہ آدمی نوکری کرنے کے لیے اپنے مالک سے اس کا معاہدہ ہے کہ میں 7 گھنٹے تیرے یہاں کام کروں گا. اب اس کی یہاں جا کر کے کام کر رہا ہے ایک تو وقت کے بعد جا رہا ہے وقت سے پہلے نکل رہا ہے اور
مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، یہ آدمی بھی ویل للمطففین میں داخل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو آدمی کسی کو فروخت کرتا ہے، بیچ رہا ہے، بیچتے وقت کم دے رہا ہے، اور جس وقت لانے کا موقع آتا ہے، لینے کا موقع آتا ہے تو پورا زیادہ لے رہا ہے، یہ بھی آدمی مطففین میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نوکر ہے، اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو اس پر اتنا معاوضہ ملے گا، وہ آدمی اس کام کے اندر کاٹ کسری کر رہا ہے، وہ کام کر نہیں رہا اور پورا معاوضہ لے رہا ہے، یہ بھی مطففین میں داخل ہے۔ تو بہرحال یہاں جو دو حدیثیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اس تجارت کے ذریعے، تجارت منع نہیں ہے، تجارت پسندیدہ ہے، بلکہ تجارت کا حکم کیا گیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے تجارت کی، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے الگ الگ تجارتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، فلاں نبی نے یہ تجارت کی، فلاں نبی نے یہ تجارت کی۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی تجارت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی۔ تجارت منع نہیں ہے، لیکن تجارت کو مقصود بنا کر کے، تجارت کو اپنا کر کے اپنے زندگی کے مقصود کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں جو قرآن کریم میں ہلاکت کی وعید سنائی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے۔ انسان مسلمان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اب وہ اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر کے اس کی جو زندگی کی ضرورت ہے یعنی کمانا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک بہت اچھے مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ دیکھو، کشتی کو چلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کشتی چل، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آئے تو کشتی کو ڈبونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے تجارت کی، پیسے کی، مال کی ضرورت ہے، لیکن وہ مال، وہ تجارت اس کے زندگی کا جو مقصود ہے یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سستی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ تجارت گویا کہ ہمارے دل کے اندر اتر گئی ہے، اور یہ ہماری کشتی کو، ہماری زندگی کو جہنم کے سمندر میں ڈبو دے گی۔ جیسے ایک کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی جس کے ذریعے کشتی چلتی ہے، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے تجارت اور کمانا یہ شریعت میں محبوب ہے، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا بلکہ حلال کمانے کو پسند کیا، اپنے ذات سے محنت کر کے کمانے کو پسند کیا۔ شریعت نے منع کیا کہ بھئی کوئی آدمی ہٹا کٹا ہو، مضبوط ہو، اس کے باوجود وہ مانگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کمانے کی، اس کے باوجود نہیں کماتا ہے اور لوگوں سے مانگتا گھومتا ہے، شریعت نے حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن وہ شخص ایسا اٹھے گا کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت نوچ دیا جائے گا، یعنی اس کو اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بہرحال شریعت نے ایک طرف تو تجارت کی فضیلت بیان کی، دوسری طرف تجارت کرنے والے کو وعید سنائی۔ کیوں وعید سنائی؟ اس لیے کہ تجارت میں لگ کر اگر کوئی آدمی شریعت کے حکم کو توڑ رہا ہے، اگر نمازوں میں آج ہماری زندگی کیا ہوئی، بالکل الٹی ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وقت ملا تو نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد جو وقت ملا اس میں تجارت کرنے کا ہمارا مزاج نہیں۔ ہم یہ سوچ رکھا ہے کہ بھائی ہماری زندگی کا مقصود تجارت ہے، کہ بھائی ہم کو تجارت کرنے کے بعد، کمانے کے بعد، جو ہے نوکری کرنے کے بعد اگر ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، ٹائم ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ مسلمان کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن روزی کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے۔ اور ایک غیر مسلم کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میری کوشش اور میرے اپنے دستے بازو کی قوت سے مالدار ہوا ہوں، اور مسلمان کا، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے میں کتنی بھی کوشش کروں میرے مقدر سے زیادہ مجھے روزی ملنے والی نہیں۔ تو قرآن کریم نے کس تاجر کی ممانعت کی؟ ایسے تاجر کی ممانعت کی جو اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا دے اور تجارت میں لگ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور فرامین سے بالکل
خالی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل نہ کرے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا اس میں جو خصوصیت کے ساتھ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے سچائی, امانت داری, تقوی. یہ 3 چیزوں کو اہمیت دی روایت کے سامنے. کیا مطلب ان 3 چیزوں کا؟ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں, تجارت جب کرتے ہیں تو تجارت کرنے کے وقت عام مطلب تاجر کو آج کے ہمارے زمانے کے اندر کیا چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے اگر میں سچ سچ بتاؤں گا تو میرا گراہک ہوگا, اگر میں سچ سچ بتاؤں گا کہ بھائی یہ اوریجنل ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے, یہ خراب ہے, یہ اچھا ہے, اس کے اندر یہ نقص ہے, اس میں یہ عیب ہے, اگر میں سچ سچ ظاہر کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا جو گاہک آیا ہوا ہے, جو لینے والا آیا ہے, وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہمارا تمہارا خیال آج کے وقت ایسا ہی. تو مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے اس خیال میں اور جو جن کے دل میں ایمان اور اسلام نہیں ہے ان کے خیال میں کوئی فرق تو ہوا؟ ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے اگر آپ اپنی تجارت کے ذریعے سے جنت کمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی صفت آپ کو اپنانی ہوگی, آپ کی زبان کے اندر سچ آنا چاہیے, جھوٹ نہیں آنا چاہیے. آج دنیا کے اندر اکثر مولانا مارکیٹ میں سچ بولیں گے تو چلے گا ہی. ہم نے ایسا مزاج بنا. دنیا کی تاریخ کے اندر مسلمان جس علاقے کو فتح کیا اور جہاں مسلمانوں کے اندر اپنی تجارت کے ذریعے سے دعوت پھیلی, انہی ملکوں میں سے ایک ملک ہندوستان. اس ملک ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, کیرلا کی طرف جو صحابہ کے دور میں جو مسلمان آئے تھے وہ مسلمانوں نے سب سے پہلے مساجد نہیں بنائے, سب سے پہلے انہوں نے آ کر کے دعوت کا کام نہیں کیا, سب سے پہلے انہوں نے آ کر کے جو ہے تجارت کی. اس تجارت کے اندر سچائی سے وہ لوگوں کے ساتھ وہ لین دین کرتے تھے. ان کی سچائیوں کو دیکھ کر کے لوگ قریب آنے لگے, لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے. آج ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی اس کی ہے. مجھے ہمیشہ ایک جملہ یاد آتا ہے, مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جملہ کہتے تھے, جن کا یہ جملہ ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے اپنے ملفوظات میں اور اپنے خطبات میں جگہ جگہ لکھا ہے, بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں باطل ہمیشہ ناکام ہونے کے لیے آیا ہے. کیا بولتے ہیں؟ باطل ہمیشہ ناکام ہونے کے لیے, باطل ہمیشہ کمزور ہونے کے لیے, ذلیل ہونے کے لیے آیا, اور حق ہمیشہ کامیاب ہونے کے لیے آیا, حق ہمیشہ سر بلند ہونے کے لیے آیا. لیکن اگر آپ دیکھو کہ باطل ترقی کر رہا ہے, حق تنزلی پر آ رہا ہے, باطل جو ہے بڑھ رہا ہے, حق گھٹ رہا ہے, تو مفتی صاحب لکھتے ہیں اس باطل کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو حق کو اپنانی چاہیے تھی, اور حق کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو اس کو نہ اپنانی تھی. اسی چیز کی وجہ سے وہ باطل ترقی کر رہا ہے اور حق تنزلی پر. کیا مطلب؟ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ جو جن کا مذہب کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جن کے خداؤں کی تعداد کا کوئی ٹھکانہ نہیں, ایسے مذاہب والے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں, ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں, اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ ارے یہ تو باطل ہے. اور ہمیں یقین ہے سورج کے طلوع ہونے اور نکلنے سے زیادہ, اپنے آنکھوں دیکھی چیزوں سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے, حق ہے. اس کے باوجود آج روئے زمین پر جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں, خار ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ اس باطل کے ساتھ کوئی حق کی چیز ملی ہوئی ہے جو حق کی چیز دنیا میں انہیں کامیابی سے سرفراز کر رہی. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحساب اور کتاب نہیں بنایا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ بھئی جو کرنے کا اس کا بدلہ دنیا میں ہم دیں گے. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ایسے چلاتے ہیں کہ جو صفتیں دنیا میں ترقی کے لیے اللہ نے بنائی ہیں وہ صفتیں اگر باطل نے اپنائی تو باطل ترقی کرے گا. وہ صفتیں جو انسان کو تنزلی کی طرف لے جانے والی ہیں دنیا کی زندگی میں, اگر وہ حق اپنائے گا تو حق تنزلی کی طرف
میں نے دیکھا کہ ایک کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے. اس کتابوں کے اسٹال کے اندر ایک کتاب ہے جس کتاب کی جلدیں 65 ہیں. کتنی ہیں؟ 65 جلدوں کی کتاب ہے اور انگریزی میں. اچھا، حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سالوں سے اس کتاب کی تلاش تھی. وہ کتاب میں تھا کیا؟ اس کتاب کے اندر ارسطاطالوس سے لے کر کے جو بڑا فلسفی گزرا ہے، اس سے لے کر کے آج کے زمانے تک جتنے فلسفی گزرے ہیں، ان تمام فلسفی لوگوں کے جو حالات، ان کی کتابیں، ان کی تاریخ، ان کے یادگار جملے اس میں لکھے ہوئے تھے. میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ کتاب آپ مجھے کتنے میں دیں گے؟ اس نے مجھے کہا کہ اس کتاب کا تعارف آپ نے انسائکلوپیڈیا نامی ایک کتاب ہے اس میں پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، اس لیے تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ وہ کتاب خریدوں. تو کہا وہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ کتاب تو میرے پاس ہے، لیکن ابھی مجھے یہ نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہے میرے پاس. اتنا کام مفتی صاحب. کہا کہ اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کی قیمت جتنی رہے گی اس میں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو یہ کتاب دینے کے لیے تیار ہیں. مفتی صاحب نے کہا مجھے ابھی یقین معلوم نہیں کہ وہ کتاب میرے پاس ہے یا نہیں، لیکن ہے اتنا مجھے ذرا خیال آ رہا ہے. کہا کہ تم نے ہے کہہ دیا، بس تمہاری اس زبان پر ہم نے یہ کتاب آپ کو دے دی 50% کم قیمت. اب مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا پین کارڈ وہ نمبر دے دو بینک کے کارڈ کا، میں نمبر لے لیتا ہوں اور تم دستخط کر دو یہاں. اور کہا کہ کتاب لے جاؤں کیسے؟ کہا کہ ہم بھجوا دیں گے، آپ اپنا پتہ دے دو. پھر مفتی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی کتاب جو مجھے یہاں مل رہی ہے، اس نے آدھا کر کے اس کی قیمت ہو رہی تھی اس پڑوس ملک کے اعتبار سے 40,000، کتنی ہو رہی تھی؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے اس سے کم میں وہاں ملتی ہوگی تو پھر دارالعلوم کے کتب خانے کے لیے جس کے لیے لے رہا ہوں دارالعلوم کا نقصان ہے. تو مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی اگر مجھے میرے ملک میں اس سے سستی ملی تو کہا کہ آپ ایسا کرو یہاں سے جاؤ، جانے کے بعد تحقیق کرو، اگر آپ کو سستی ملتی ہے تو آپ وہ لے لو اور میں آپ کو فون کروں گا. بدھ کے دن آپ پہنچیں گے، آپ کو 3 دن لگیں گے تو میں فون کروں گا، اس وقت مجھے بتا دینا، اور اگر آپ کو ہماری کتاب سستی لگ رہی تو میں بھیج دوں گا. اب مفتی صاحب کہنے لگے میں تو سارا اکاؤنٹ نمبر اور جو دینا ہے نہیں دینا وہ نمبر بھی دے دیا ہوں. اب وہ اس کے ذریعے سے میرے بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہے اور میں نے دستخط بھی دے دیے کیونکہ اس نے اتنا بڑا دل کیا کہ انسان شرمندہ ہو کر کے. اب اس کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب میرے دل میں وساوس آنے لگے، یار کہیں یہ آپ کے پیسے تو نہیں نکال لے گا. میں پہنچا اور برابر میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وہی 30,000 میں مجھے وہاں نسخہ ملا. تو میں نے اس کے فون کا انتظار کیا، بدھ کو اس کا فون آیا اور فون آنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہاں مل گیا. تو دیکھا کوئی بات نہیں شیخ، بارک اللہ، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. میں آپ کا دیا ہوا جو لیٹر ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا تھا وہ میں پھاڑ رہا ہوں. اور اس نے وہی اس کو 2 ٹکڑے کر دیے اور مفتی صاحب کو بتا دیا. پھر تھوڑے دن میں 1-2 دن میں مفتی صاحب کے نام پر اس کتب خانے کا ایک لیٹر آیا، آپ ہمارے کتب خانے میں آئے تھے اور ایک کتاب کے بارے میں آپ نے بات چیت کی تھی لیکن اس سے سستی کتاب آپ کو وہاں ملی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بہت خوشی ہے، مبارک ہو. آئندہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے. آئندہ اگر کوئی کتاب کا ہمیں آپ خدمت کا موقع دیں تو ہم بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیں گے اور کتب خانے کا نام لکھ کر کے لے کر آئیں. ابھی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ اگر یہ چیز آپ کی اس پاٹن گاؤں کی کسی کتب خانے میں جا کر کے میں کہتا تھا اس کو کہ بھائی کتاب ہے اور اس سے سستی ملی تو وہاں اس کے بات کرنے کا اس کو میں کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا تو فوراً لہجہ بدل جاتا، فوراً لہجہ بدل جاتا. یہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ، اس ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس بیع میں برکت دے کہ جو بائع یعنی دینے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، دونوں ایک دوسرے کو اختیار دے دے. کیا اختیار دے دے؟ کہ بھائی تو لے جا، تجھے اگر نہ پسند آئے تو واپس کر. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حدیث میں تو کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے برکت آتی ہے، اور ہمارا معاملہ
کیا لکھ کر لگاتے ہیں؟ بکلی والی چیز یہ ہم مسلمانوں، اور وہی چیز ایک میں نے مثال دی، ایسی سینکڑوں مثالیں مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ وہاں کیسا حال ہے معلوم ہے؟ آپ اگر دکان سے کوئی چیز خرید کر، امریکہ کی بات کر رہا ہوں جس کو آج ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، جہاں ترقی ہے، سب کچھ ہے، ایک طرف دیکھیں گے تو اسلام نہیں ہے ان کے پاس، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی پر ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے وہاں کا حال ایسا ہے کہ آپ جا کر کے لیں گے اور لینے کے بعد اپنے گھر لے جائیں گے، لینے کے بعد آپ واپس ایک ہفتے کے بعد اس کے اندر آپ نے کچھ خرابی نہیں کیا اور واپس لا کے کہا کہ میرے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، آپ واپس، کوئی بات نہیں، آپ لائیے، ہم لے لیتے ہیں، آپ واپس۔ اور ہمارے ہندوستان کا حال کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہندوستان کی کچھ لوگ جا کر وہاں کا مزاج خراب کیا کیا، جا کر کے وہاں سے چیزیں خریدی اور اپنا کام نمٹا کر کے واپس لے جا کے دے دی، اپنا کام نمٹا کر کے۔ تو دنیا کے اندر تجارت میں ترقی کے لیے جو صفات بیان کیے ہیں وہ صفات آج ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تجارت سے برکت ختم ہوئی، برکت ختم ہوئی۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہمیں برکت کی ہے، لیکن ہماری دن رات کی بھاگ دوڑ کس کے پیچھے؟ کثرت کے پیچھے، کہ مجھے زیادہ پیسہ کہاں ملے۔ برکت کی طرف ہماری توجہ نہیں، برکت کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے ہم بہت کما رہے ہیں لیکن اس کمانے میں ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں چین نہیں ہے، ہمیں راحت نہیں ہے، وہ پیسہ ہمیں راس نہیں آ رہا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین اپنے معاملات میں کتنے صاف ستھرے تھے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آج ہماری نظر میں یہ ہے کہ دینداری، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اب باہر نکلے، اب ہمیں اللہ کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینداری کا مطلب کیا آتا ہے؟ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا؟ میرے اور میرے رب کے ساتھ میں ایک ایگریمنٹ ہوا۔ کیا ایگریمنٹ ہوا؟ کہ میں اس کلمے کے پڑھنے کے بعد سے لے کر موت تک اپنے زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی نے کر کر دکھائے ہوئے راستے کے مطابق میں انجام دوں گا۔ یہ ہے یہ ایگریمنٹ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اس کو صرف مسجد تک رکھا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے بڑے امام ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تصوف کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ امام محمد نے کہا کہ یہ جو معاملات کی صفائی ہے یہی تو تصوف ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا تصوف؟ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی آدمی ان کا مرید اگر معمولات چھوڑ دے تو حضرت کہتے تھے کوئی بات نہیں، توبہ کر کے معمولات شروع کرو۔ لیکن کوئی آدمی معاملات میں صحیح نہیں ہے، لین دین میں صحیح نہیں ہے، اس کا معاشرت صحیح نہیں ہے، تو حضرت کو بہت ناراضگی ہوتی، اور حضرت بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹرین کے سفر پر جا رہے تھے۔ اب ٹرین کا قانون یہ ہے ایک آدمی اتنا وزن لے کر کے جائے۔ اب حضرت کو لگا کہ میرا وزن زیادہ ہے، حضرت وزن کرانے کے لیے وزن ترازو کانٹے کے پاس پہنچے تو وہاں گارڈ تھا، وہ گارڈ اس ٹرین کے اندر جانے والا تھا اور وہ حضرت کا شناسا پہچان والا تھا۔ اس نے کہا حضرت کیوں وزن کرا رہے ہیں آپ، بلا وجہ اپنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ تو حضرت نے پوچھا آپ کہاں تک؟ کہا کہ میں فلاں آگے والے شہر تک، مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ کہا کہ میں میرے دوست کارڈ کو بتا دوں گا، کوئی آپ کو پوچھے گا آپ زیادہ وزن لائیں کر کے کوئی پوچھے گا؟ کہا کہ مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ کہا کہ ٹرین تو اس کے آگے جاتی نہیں۔ کہا کہ مجھے اس کے آگے میرے رب کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ یہ ٹرین کا تو مالک نہیں ہے کہ تو میرا حق معاف کر دے۔ وہی اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کہتے اوہ ماشاءاللہ ہے میرے پیسے بچ گئے یار، ایک دوست مل گیا اور پیسے بچ گئے۔ اب دیکھو یہ چیز ہم جو ہے نا شراب سے تو الحمدللہ بچتے ہوں گے، سود سے بچتے ہوں گے، بیاج سے بچتے ہوں گے، جو موٹے موٹے حرام، لیکن ایسی چیزوں سے نہیں بچتے۔ یہ چیزوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہماری اس کمائی میں اس وزن کا کتنا پیسہ ہو سکتا ہے، 10-5 روپے ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہی 10-5 روپے
چکے، معاف کرنے کا اس گارڈ کو حق نہیں تھا. حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا اس واقعے کے ذریعے سے. تم دنیا کے کسی بھی جگہ جاؤ، وہاں یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو حقوق وابستہ ہیں، چاہے وہ بجلی گھر ہو، چاہے وہ اور کسی جگہ ہو، وہاں جا کر ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا کام فری میں پڑ جائے. اور فری میں کون کرے؟ وہ نوکر کرتا ہے، جس نوکر کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، اور ہم خوشی سے آ جاتے ہیں. اور یہ پیسہ جو بچا ہوا ہے، یہ پیسہ حرام ہے. کیا ہے؟ اور یہ پیسہ جب حرام حلال کے ساتھ ملتا ہے، ہم گاڑے محنت سے کمائی ہوئی کمائی کے ساتھ، ہمارے اکابرین کہتے ہیں جب حلال پیسوں کے ساتھ حرام مل جاتا ہے، حلال پیسوں کی برکت تھوڑی کھینچ ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احتیاط، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، وہ بھی عجیب و غریب علماء نے لکھا ہے. کہا کہ حضرت کی کپڑے کی بڑی تجارت تھی. حضرت ایک کپڑے کا تھان آیا جس کے اندر کچھ عیب تھا، کچھ نقص تھا، کچھ اس کے اندر خرابی تھی. انہوں نے اپنے نوکر کو بول رکھا تھا کہ یہ سامنے والے کو دینے سے پہلے بتا کر کے دینا کہ اس کے اندر یہ نقص اور یہ عیب ہے. امام صاحب کہیں گئے تھے، وہ نوکر گاہک آیا، اس نے وہ کپڑا دے دیا، گاہک کو پسند آیا، گاہک چلا گیا. امام صاحب آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کتنا بیچا؟ کہا یہ بیچا یہ بیچا. کہا وہ جس میں عیب تھا وہ بھی چلا گیا. کہا آپ نے عیب بتایا؟ جب نہیں بتایا میں بھول گیا. کہا کہ جاؤ پورے گاؤں میں تلاش کرو اس بندے کو پورے گاؤں میں تلاش کرو. اس کو تلاش کیا گیا، وہ ملا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ بھائی ہماری غلطی ہوئی. کیا؟ اس تھان کے اندر کپڑے کی یہ عیب ہے، یہ بتا کر کے دینا بھول گئے. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ لے لیں خوشی سے، نہیں تو آپ واپس کر دیں، ہم آپ کی رقم آپ کو. وہی اگر ہمارے یہاں کوئی نوکر کرتا تو ہم اس کو شاباشی دیتے، شاباش اچھا کیا. وہ جانے والا نہیں تھا، کوئی دیکھتا تو دیتا نہیں تھا. لیکن یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیسہ ہمارے پاس آئے، کثرت آئے، برکت کے لیے. اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو بہرحال اس کی بے شمار واقعات جو ہے کتابوں میں ڈھیر سے پڑے ہوئے ہیں کہ انسان اگر اس تجارت کے ذریعے سے اللہ اور جنت کا راستہ کمانا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے صداقت اور سچائی، اس کی زبان میں سچائی. آج ہمارے دیار کے اندر کاروبار کرنے والے صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا. کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، میں بتاتا ہوں. حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے بھی علم نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں. حضرت جبرائیل چلے گئے. اس کے بعد حضرت جبرائیل واپس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا قریب کیا، اس سے پہلے اتنا کبھی قریب، پھر بھی 70,000 پردے ہائے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مساجد. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے مبغوض جگہ بازار. وہاں شرائع حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ بازار کیوں مبغوض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تجارت کرنے والوں کی زندگی سے یہ دین ہٹ گیا ہے، سچائی ختم ہو گئی ہے، امانت داری ختم ہو گئی ہے. جہاں جھوٹ ہول سیل کے بھاؤ میں بکتا ہے، جہاں بددیانتی بد امانتی یہ ہول سیل کے بھاؤ میں بکتی ہے. اس وجہ سے یہ جگہ اللہ کی نظر میں ہوئے زمین میں سب سے زیادہ موجود. آج اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اس کاروبار میں ہم اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ ہمارا یہ کاروبار ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. اگر ہم یہ کاروبار کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنی کاروبار کے اندر سب سے پہلی چیز سچائی کو لانے کی ضرورت ہے. نمبر 2 امانت داری کو لانے کی ضرورت ہے. نمبر 3 جو ہے تقوی کو لانے کی ضرورت ہے، جو یہ سارے حدیثوں کا خلاصہ ہے. تقوی کا مطلب آتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ شریعت کے نقطۂ نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں شریعت کے دروازے پر آ کے دیکھنا ہوگا.
یہ مجلس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ حضرات کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی یا جن احباب نے اس پروگرام کو رکھا اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بھائی جو کاروبار ہم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ کاروبار حقیقت میں شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا غلط ہے. یہ تو ہم کو پہلے دن سوچنا چاہیے تھا لیکن جب بہرحال دیر درست آج اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اب اس کے اندر تو پوری باتیں تو نہیں آئی لیکن جو باتیں آئی ہم اس کو اپنے پلے میں اور دامن میں باندھ کر کے آج کے بعد ہم اپنے کاروبار میں جو چیزیں منع ہیں اس سے اپنے کاروبار کو بچائیں گے, جو چیزیں جائز ہیں اس کے مطابق اپنے کاروبار کو انجام دیں گے. یہ عہد کر کے یہاں سے کریں گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو کاروبار اور تجارت جو ہم کرنے جاتے ہیں اس کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے لیکن یہ فضیلت کے حقدار ہم اسی وقت بنیں گے جب ہماری زندگی کا کاروبار اور تجارت شریعت کے موافق. اور میں نے ابتدا میں آپ کو ایک بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ تجارت ہماری زندگی کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اگر ہم تجارت میں لگ کر کے مقصد کو بھول جا رہے ہیں تو یہ بھی بیع میں داخل ہے. اسی لیے کہ بعض مفسرین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں بیع کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی نماز کے اندر ڈانڈی مارے. نماز پہ ڈانڈی مارنے کا کیا مطلب؟ تیزی کے ساتھ نماز پڑھنا, نماز کے واجبات فرائض اور نماز کے جو آداب ہیں اس کا خیال نہیں رکھنا, یہ بھی بیع میں داخل ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے عبادات میں کوتاہی کرتا ہے اور مجھ سے امید لگائے رکھتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا روزی دے, پوری روزی دے, یہ آدمی بھی عذاب کا شکار بن گیا. ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ تجارت صحابہ بھی کرتے تھے جن کی تجارت کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ان کی تجارت اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی تھی. جو تجارت اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرے وہ تجارت ہمیں جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. جو تجارت ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جو ہے کمر بستہ کرے اور آمادہ کرے وہ تجارت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک بات یاد رکھنا, میں نے ایک آیت پڑھی ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے اللہ نے قرآن میں دو جوڑ چیزیں بہت بیان کی, اس میں سے ایک دو جوڑ چیزیں یہ کیا آپ حلال کمائیں گے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق. جہاں اعمال صالحہ میں جھول آ رہا ہے, جہاں نمازوں میں جھول آ رہا ہے, آپ ضرور اپنے کاروبار کی طرف نظر کریں کہیں میرے پیٹ میں حرام تو نہیں جا رہا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے جو دارالعلوم دیوبند کی بانی اساتذہ میں سے. فرماتے ہیں ایک دن مجھے ایک عزیز کی دعوت پر جانا ہوا اور میں نے ایک لقمہ غلطی سے انجانے میں میرے منہ میں چلا گیا. وہ لقمہ وہ کمائی جو تھی وہ مشکوک تھی, حرام نہیں مشکوک, حرام اور حلال کے درمیان مشکوک تھی. کہتے کہ میں نے جیسے ہی لقمہ گیا لقمہ میں نے نکال کر معلوم ہوتے ہی میں نے کھایا نہیں, اس کو گلے کے اندر اتارا نہیں, تھوک دیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں اس نوالے کے حرام مشکوک نوالے کے منہ میں رہنے کا یہ اثر رہا 4 مہینے تک میرے دل میں برائی کے خیالات. ایک حرام لقمہ اگر منہ میں جائے تو اس کا یہ اثر وہ بھی پیٹ میں نہ جائے, صرف منہ میں گھوم کر کے باہر آئے. تو آج اگر ہماری روزی حرام جائے اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم کو نیک اعمال کی توفیق ہو, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہو تو ہم اپنے کمائی کی طرف خاص دھیان کریں. حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, ماضی قریب کے زمانے کے جو ہے بڑے علماء میں سے ان کا مقام ہے. یہ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں. حضرت کے والد جو تھے وہ جو ہے پولیس کے ہیڈ تھے, پولیس کے ہیڈ بڑے تھے. تو اس بڑے ہونے کی حالت میں روزانہ 90,000 مرتبہ اپنی اس نوکری کے ساتھ اللہ اللہ کرتے. کیا کرتے تھے؟
کتنی مرتبہ؟ 900 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ نہیں، ہم تو 9 مرتبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی، 90,000 مرتبہ۔ وہ فرماتے ہیں اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر کے اپنی اولاد، اس کے بیٹے محدث بنے بہت بڑے، اپنے اولاد کو کہتے ہیں بیٹو میں نے پوری زندگی میں ایک حرام کا دانہ بھی تمہارے پیٹ میں نہیں تھا۔ یہ اس کا اثر تھا۔ حضرت ابھی ماضی فریق کے حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری نبر اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، ان کے والد دابل میں پڑھتے تھے۔ اس وقت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے، حضرت مفتی سعید صاحب نے، کہ مولانا بدر عالم صاحب نے ان کے والد کو، وہ تو پورا نہیں پڑھے، تھوڑا بہت پڑھ لیے، ان کے والد کو نصیحت کی کہ یوسف یا کچھ نام تھا ایسا، ان کے والد سعید صاحب یوسف ایسا کچھ نام تھا، کہا کہ یوسف اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد نیک بنے۔ یہ جس وقت یہاں سے مدرسہ چھوڑ کر کے پالن پور کے علاقے میں گئے تو ان کے والد، اور اس وقت پالن پور کے پورے علاقے میں حرام کا بازار گرم تھا، سود کا لین دین عروج پر تھا، گرم تھا۔ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان یہ حرام ہے، اس کو بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تجھے سمجھ میں نہیں آنے والا، ابھی ابھی آیا ہے پڑھ کے، تجھے کیا معلوم، تجھے سمجھتا نہیں، ہم بولتے ہیں ویسا سننے کا۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب کے جو والد تھے، انہوں نے اپنے والد کی اس بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنے گھر کو خیر آباد کر کے چھوڑ دیا اور آ کر کے دوسری جگہ بسے، حلال کمایا، حلال کھلایا اپنی اولاد کو۔ اللہ نے ان کے پیٹ سے ایسی اولاد نکالی جو دارالعلوم دیوبند کی شکل کی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اولاد فرما بردار نہیں۔ قرآن کریم کا ضابطہ ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا، اگر آپ حلال کھائیں گے اور حلال کھلائیں گے تو یہ آپ کی اولاد کے کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، یعنی آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ اگر آپ حرام کھائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میری اولاد نیک بنو، یہ خیال است و محال است و جنو، یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مسلم شریف کی روایت موجود ہے، ایو جسم غطی بالحرام فهو اولی بالنار، کہ جو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا جو حصہ حرام غذا سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شرائع حدیث نے اس حدیث کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے جو ہے کام پر لگایا تھا اور کہا تھا کہ روزانہ لا کر کے دے دیا کرو۔ ایک دن اس نے حلوہ لایا، ابو بکر صدیق اس دن بھوکے تھے، انہوں نے اس حلوے کو لیا، تحقیق نہیں کی، منہ میں ڈال دیا۔ منہ میں ڈالنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں نے پوچھا نہیں، بھوک کی شدت تھی۔ انہوں نے اس کے بعد پوچھا اپنے غلام کو، تب تک وہ تھوڑا سا حلق میں جا چکا تھا کہ بھائی یہ حلوہ کیسا لایا تھا؟ کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، جوتشی تھا، تو اس وقت ایک کو بات بتائی تھی، اس کا پیسہ دینا باقی تھا، ابھی اس نے اس کے معاوضے میں حلوہ دیا، یہ حلوہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا اور وہ جو گیا ہوا نوالا تھا اس کو نکالنے کے لیے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر کے طے کرنے لگے، الٹی کرنے لگے۔ الٹی ہونے کو تیار نہیں کیونکہ بھوکے پیٹ گیا تھا، بہت کوشش کرتے رہے۔ کسی نے ان کو پوچھا، کسی نے ان کو کہا، ان کے ساتھیوں میں سے ابو بکر ایک نوالا تو تھا، اتنا کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے، کہتے ہیں اگر اس حرام نوالے کے نکالنے کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے، ابو بکر جان نکالنا پسند کرے گا لیکن حرام لقمہ اپنے پیٹ میں رہنا پسند کرے گا۔ یہ تھا اہتمام۔ آج ہماری زندگی کے اندر یہ اہتمام چھوٹا ہوا، ہم تو حرام اسی کو سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ 2-4 واقعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے، اس میں حضرت تھانوی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ معاملات کے سلسلے میں ہم تو حرام اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو آپ اگر کسی جگہ پر کسی اسکول میں آپ مدرس ہیں، آپ وہاں مدرس ہونے کے وقت میں آپ کو وقت دیا گیا ہے اتنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اب اگر آپ وقت کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور تنخواہ پوری کی پوری لے رہے ہیں تو یہ جو مزید تنخواہ لے رہے ہیں اور وقت کے اندر ڈانڈی مار رہے ہیں،
یہ بھی خیانت میں داخل ہے، ویل میں داخل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ تھا مدرسے کا کھانا بون کا، کیا کہ استاذ کو ایک نامچہ کتابچہ دیا جاتا تھا جس میں جب آئے وقت لکھنا، اور اس کے بعد درمیان میں اگر کوئی مہمان آ جائے نا تو اس مہمان کے آتے ہی اس کا ٹائم لکھنا کہ بھائی 8:50 جب مہمان چلا جائے 9:10 مہینے کے آخر میں کاؤنٹ کرنا، حساب کر دینا کہ کتنا وقت مجھے مہمانوں کے ساتھ لگا، تعلیم کا حرج ہوا، اتنی تنخواہ آپ کو کٹوانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ حضرت جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، مجاز تھے، وہ ملنے آئے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کس سے آئے؟ کہا کہ ٹرین سے آئے۔ کہا اس بچے کا ٹکٹ نکالا؟ کہا کہ ہاں نکالا۔ کہا کہ پورا نکالا یا ہاف نکالا؟ کہا کہ حضرت اس کی عمر تو 13 سال ہے لیکن 12 سال کی طرح دکھتا ہے، اس لیے میں نے ہاف ٹکٹ نکالا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت چھین لی، کہا کہ جو بندوں کے حقوق میں احتیاط نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کہاں پورا کرتا ہے؟ میری غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے خلافت چھین لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ معاملات کے سلسلے میں، اور یہی حقیقت میں دین یہی ہے۔ حضرت کہتے تھے بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی کو حرام سے بچاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو سب سے بڑا نقص ہے وہ حرام کا ہے، اسی کی وجہ سے آج ہماری عبادتیں قبول نہیں، ہمارے روزے قبول نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اگر آپ نے 100 روپے کے کپڑے پہنے، اس میں 10 روپے حرام کے ہیں، یہ کپڑا جب تک آپ کا جسم پر رہے گا آپ کی نماز قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے حدیث کی کہ ویسے فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی پراگندہ بال ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس کے اس غمگین صدا کو سن کر کے مسجد کی دیواروں سے بھی جو ہے صدائیں آ رہی ہیں، کہہ رہا ہے یا ربی اے میرے اللہ اے میرے اللہ، رو رہا ہے زار و قطار، اس کے حال کو دیکھ کر رحم آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا انا یستجاب لہ الدعاء، اس کے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم جیسے حجاج ابن یوسف کا واقعہ مشہور ہے تاریخ کے اندر، اس کی جب بادشاہت آئی تو حجاج ابن یوسف نے سنا کہ بھائی اس جگہ پر جس جگہ میری بادشاہت آئی ہے اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں، اگر وہ زبان سے بد دعا کرتے تو فوراً ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہوں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے، تو حجاج ابن یوسف نے کیا کیا، ان تمام اس طرح کے مستجاب الدعوات جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو جمع کیا اور دعوت کی، اور دعوت کر کے حرام غذا کھلائی اور کہا کہ اب جا کر میرے لیے بد دعا کرو۔ کیا کہا؟ اب جا کر کے۔ تو ان تمام واقعات سے نچوڑ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے، آج ہماری زندگی تجارت سے وابستہ ہے۔ اگر ہم کما رہے ہیں، کسی کی شعبے میں ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری اس کمائی میں کوئی ایسا پیسہ نہ آئے کہ جو حرام ہو یا ستھرا نہ ہو۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے حلال اور ایک ہے طیب۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حلال اور طیب کے درمیان فرق بیان کرتے۔ حلال اور طیب کا فرق کیا ہے؟ حلال کا مطلب وہ ہے کہ بھائی دیکھو جس کو شریعت نے حلال کہا وہ حلال، جس کو حرام کہا وہ حرام۔ طیب کا مطلب کیا؟ طیب کا مطلب یہ ہے، دیکھو میں میرے باپ کی جائیداد میں سے مال لے رہا ہوں، یعنی وارث بن رہا ہوں، لیکن میں میری بہنوں کا حق دے رہا، تو یہ مال میرے باپ کی کمائی تو حلال تھی، میں لے بھی رہا ہوں وہ حلال پیسوں میں سے، لیکن یہ پیسے طیب، جس کسی کا حق ان پیسوں کے ساتھ وابستہ ہو وہ مال طیب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے مال کے اندر حلال اور طیب دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حدیث کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اگر ہم اس کے حقدار بننا چاہتے ہیں ہمیں وہ دوسری روایت اپنے سامنے لکھ کر کے لگانا چاہیے۔ وہ روایت کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تاجروں کا حشر جو ہے فاسقوں کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ تاجر جو تقوی اختیار کرے، یعنی حرام
حرام غذا سے اپنے اور حرام روزی اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے. اسی آیات کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں جب دنیا کے اندر 5 گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ 5 عذاب کو ان پر مسلط فرمائیں گے. نمبر 1، اگر ان میں عہد شکنی ہوگی یعنی وعدہ خلافی ہوگی اور وہ عہد اور وعدے کو توڑنے والے ہوں گے، اللہ ایسی قوم پر دشمن کو مسلط فرمائے. آج اگر دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، ہمیں دشمن کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، ہماری معاشرت سے عہد شکنی وعدہ خلافی کو دور کرنے کی ضرورت. نمبر 2، شریعت کے خلاف جہاں فیصلے ہوتے ہیں، رشوت لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم پر مفلسی کو لاتے ہیں. یعنی مفلسی کا مطلب کیا؟ تنگی. مال بہت ہے لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے انسان کو؟ ناکام. گھر وسیع ہے، سب چیزیں آرام کی موجود ہیں لیکن پھر بھی انسان کو سکون. نمبر 3، جس قوم میں زنا اور لواطت عام ہو جاتا ہے، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، عورت کا عورت سے خواہش پوری کرنا، یہ 2 گناہ عام ہو جاتے ہیں. قوم لوط کا عمل جس قوم میں عام ہو جاتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زراعت، ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر فاقہ کشی کو ڈال دیتے ہیں. نمبر 5، جو قوم زکات نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کو روک دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ تو بہرحال آج اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں تو ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے. دیکھو جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو ہے معاملات کے اندر لین دین میں شریعت کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح شریعت کے 5 شعبے. نمبر 1، عقائد. عقائد کا مطلب آتا ہے جو ہماری بنیادی چیزیں، اس کے بغیر ایمان پورا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج ہم سب سے زیادہ کمزور اگر کسی ہیں تو عقائد کے معاملے میں. عقائد کا مطلب آتا ہے اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا بات ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے. اس کا علم عقائد میں سکھایا جاتا ہے جو ہماری بنیاد ہے. ہمیں اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں. دوسری چیز عبادات ہے. الحمدللہ عبادات کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں لیکن کامل طور پر ہماری پوری کوشش نہیں. ہم عبادات کے جتنے شعبے ہیں، دوسرے دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت چالاک ہیں. دنیا کے معاملے میں کیا؟ موبائل کے اندر ہر 2 دن کو ہم چیک کرتے ہیں اپڈیٹ آیا ہے کہ نیا اپڈیٹ، نیا ورژن آیا ہے، چیک کرتے ہیں. اپنے تجارت میں جیسے دنیا بدل رہی ہے اپنے تجارت میں بھی بدلاؤ لاتے ہیں. جیسے دیکھا کہ بھائی میڈیکل بنانے کا اسٹائل بدل گیا، ہم نے میڈیکل کا اسٹائل، دنیا جس طرف جاتی ہے تجارت میں ہم برابر بدلاؤ کرتے ہیں. لیکن جو نماز ہم نے سیکھی تھی اس میں ہماری نظر نہیں. کیا نماز میں ہماری خامیاں ہیں، ہماری کمزوریاں، اس پر نظر. تو بہرحال اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 3، معاملات جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بھائی لین دین، اس کے اندر شریعت کے دامن کو پکڑنے. شریعت کا ایک بڑا حصہ لین دین کے بارے میں. صاحب ہدایہ کی جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے عبادات 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کے بغیر عالم نہیں بنتے. بہت اہم کتاب ہے ہدایہ. اس 4 جلدوں کی کتاب بڑی موٹی کتاب ہے، 600-700 صفحے کی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کتاب کے اندر 1 جلد عبادات میں، 3 جلد معاملات اور معاشرت. اسلام کے اندر بہت اہمیت دی ہے بندوں کے حقوق. تو بہرحال ہمیں معاملات کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، ہمارا یہ جاب حلال ہے یا حرام، جا کے پوچھیں. ہم جاب کر رہے ہیں، ہم برابر وقت پر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نہیں. بعض مرتبہ بہت سارے لوگ فون آفس میں کام کرتے ہیں اور ان کے لیے فون کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ فری فون استعمال کریں. کس کے لیے؟ فون آفس کے کاموں کے لیے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا بھی فری کرواتا ہے، اپنی بیوی کا بھی فری کرواتا ہے، اپنے بچوں کا بھی. کیا اس کو اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے. تو یہ تم حرام کام، یعنی اپنے حرام، اپنی روزی کے اندر حرام حصے کو ملا.
اسی طریقے سے دوسری بہت ساری چیز. تو معاملات کے سلسلے میں تیسری چیز ہے, چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت کے معنی کیا؟ بندوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا, ہمارے رشتہ دار, ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا, رہن سہن کیسا ہو. اس کے سلسلے میں جو حقوق آتے ہیں, بیوی کے شوہر پر حقوق, شوہر کے بیوی پر حقوق, اولاد کے ماں باپ پر حقوق, ماں باپ کے اولاد پر حقوق, پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق, بڑے کے چھوٹے پر حقوق, چھوٹے کے بڑے پر حقوق, یہ ساری چیزیں معاشرت میں سکھائی جاتی ہیں. ہماری زندگی میں معاشرت کا بھی آنا بہت ضروری ہے. پانچویں چیز ہے اخلاقیات. اگر یہ 5 چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ ہم کامل مسلمان کہلائیں گے اور ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے شمار ہوں گے. اگر ہماری زندگی میں اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا ایمان اور اسلام کامل نہیں ہے. بہرحال یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور حسن ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں رہبری نہیں کی. دنیا کا واحد مذہب ہے جو استنجا کرنے سے لے کر کے بڑے سے بڑی چیز کو, چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ادب کو بیان کرتا ہے, طریقے کو بیان کرتا ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز کے سلیقے کو بیان کرتا ہے. دنیا کا ایسا کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم دوسرے معاملات, عبادت کے معاملے میں تو اسلام کو دیکھتے ہیں, معاشرت, معاملات, اس کے معاملے میں ہم غیروں کے مقلد بنتے جا رہے ہیں, غیروں کو دیکھتے ہیں. ان کی تہذیب میں کوئی نئی چیز آئی, آج کل خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل کیا بنا ہوا. ابھی بیچ میں چل رہا تھا وہ کیا, وہ ترک کا ڈرامہ ارطغرل غازی. ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں ارطغرل غازی آ گیا. نعوذ باللہ, کیا ارطغرل غازی تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا کہ تم نے ان کی طرح بال رکھنے شروع کیے؟ کسی نے آ کے تم کو کہا تھا ان کی طرح بال رکھنے میں تمہیں ثواب ملے گا؟ کسی نے آ کے تم کو کہا تھا ان کی طرح انگوٹھی پہننے میں, ان کے جھنڈے کا جو ہے آپ کو ماسک پہننے میں اور ان کے جھنڈے کا یہ لینے میں آپ کو ثواب ملے؟ کسی نے نہیں کہا. بس ہماری ایک شوق بڑھ گیا ہے, جو ہماری شوق کی سطح, غلط سطح پر جا کر کے ہمارا آئیڈیل وہ بنتے جا رہا ہے. ایک مثال میں نے دی, ایسی سینکڑوں مثالیں. آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل وہ لوگ ہیں جو دنیا کو فحاشی اور اوریانیت دکھا رہے ہیں, یعنی ہیرو بنے ہوئے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا آئینہ اور آئیڈیل بنائیں. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں, آج ہم جو ناکام ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری زندگی سے سنت اور شریعت کے احکام چھوٹے ہوئے ہیں. اگر ہم سنت اور شریعت کو تھامیں اور حق پر ہیں, ہم ذلیل نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا دستور ہے. ہم ذلیل ہو رہے ہیں, خار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمی ہے. وہ ہے معاملات کی صفائی کے سلسلے میں, معاشرت کے سلسلے میں, اخلاقیات, عبادات اور عقائد کے سلسلے میں جو کمزوری ہے, ان کمزوری کو اگر ہم دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے کس کے لیے؟ ان مسلمانوں کو دنیا میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے. روئے زمین کا بڑا باس بنا کر کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, بڑا. لیکن دنیا میں اگر حق ذلیل ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ حق پر چلنے والوں کی زندگی میں جو حق آنا چاہیے وہ حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنی معاشرت کو, معاملات کو, تجارت کو, تمام دین کے شعبوں کو صحیح معنی میں اپنانے اور عمل کی دنیا میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. میری باتوں میں جو آگے پیچھے ہوا ہے اللہ اس کو درگزر فرمائے, معاف فرمائے, اور جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. سبحان ربی العلی الوہاب, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى كما تحب وترضى. پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ, یہ بندے تیرے اس وقت یہاں جمع تھے کہ اپنی تجارت کو شریعت کے موافق کیسے بنائیں, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے. ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما. اپنی تجارت کو حرام سے بچانے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم, جس پر جس قسم کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں کوتاہی سے حفاظت فرما. اپنی غلطیوں کا اعتراف و احساس نصیب فرما. اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم, جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ اس بستی کے لیے خیر کے فیصلے فرما، یہاں رہنے والوں کے اطراف کے لیے خیر کے فیصلے فرما، تمام انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ مولا کریم جن اعمال کی وجہ سے اور جن چیزوں کی وجہ سے آج ہم حق پر ہونے کے باوجود ذلیل ہو رہے ہیں، مولا ان چیزوں کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ جو چیزیں دنیا میں تو نے عزت کا معیار بنائی ہیں، دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے آپ عزت دیتے ہیں، مولا انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے۔ مولا کریم ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، ہمارے مقدمات میں مقروضوں کو بری فرما دیجیے، ہمارے قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے، بے جوڑوں کو جوڑے عطا فرما دیجیے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو وسیع حلال روزی نصیب فرما دیجیے، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے عافیت کے ساتھ اس مصیبت سے نجات نصیب فرما دیجیے۔ مولا حضرت مولانا کریم صدیقی کو بعافیت جلد از جلد رہا فرما دیجیے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے علماء اور بے گناہ قید و بند میں محبوس ہیں ان سب کی رہائی کی عافیت کے ساتھ فیصلے فرما دیجیے۔ ہمارے اکابرین میں اور دوسرے افراد جو ناحق ان کے نشانے پر ہیں اس وقت، ان کو اٹھا کر کے جیلوں کے اندر دم کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے اکابرین مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، دین کے شعبوں کی حفاظت فرما دیجیے، تبلیغی سرگرمیوں کی حفاظت فرما دیجیے، دین کے شعبوں سے وابستہ تمام احکام کی حفاظت فرما دیجیے، حرمین کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا یہاں موجود تیرے تمام بندوں کے دلی میں ایک جائز تمنا کی دعائیں پوری فرما دیجیے۔ آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب اور اب کی بات بھی ہمیں محروم نہ فرما دیجیے۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ